السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات جمع چہارم۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نزول وحی، وحی کا مفہوم۔ تو پیارے بچوں، وحی کا لفظی معنی چپکے سے کوئی بات بتانا۔ اسلام میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل ایک فرشتے کا نام ہے، کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی دفعہ وحی آئی تو وہ غار حرا میں موجود تھے جہاں پہ انہیں وحی آئی تھی، کیونکہ جب آپ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تو بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ علیہ وسلم اکثر غور و فکر و عبادت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ایک پہاڑ کی غار میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس پہاڑ کو جبل نور اور غار کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ پہلی وحی رمضان المبارک کی ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ رمضان المبارک کی ایک رات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت میں مصروف تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی لے کر آئے، اور وہ جو پہلی وحی لے کر آئے تھے وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ سبق کے آخر میں ہم نازیہ کی ایک دعا یاد کریں گے کہ جب ہم سو کر اٹھیں تو کیا پڑھیں۔ سو کر اٹھنے کی دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ میرے ساتھ دہرائیں: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دے کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔